اور ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ہر حرف کا ایک باطن ہے. اور علی ابن ابی طالب وہ ہے جن کے پاس ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو، سرکار نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. علی قرآن کے ساتھ ہے. ہو سکتا ہے کوئی کسی سے بچھڑ جائے، چلتے چلتے کوئی رستے میں رہ جائے، لیکن سرکار فرماتے ہیں علی جب حوض پہ آئے گا قرآن ساتھ ہوگا. کہیے نا سبحان اللہ. ان کا یہ جوڑ ٹوٹنے والا نہیں، ان کا یہ تعلق ٹوٹنے والا نہیں. تو مجھے کہنے دیجئے علی جس میدان میں بھی ہے، چاہے مقابلے پہ کوئی ہو، کہیے سبحان اللہ. دل کی لگی کہہ رہا ہو، اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہو، اپنی محبت کا تحفہ آپ کے سامنے بصورت محض پیش کر رہا ہو کہ علی کسی بھی میدان میں ہو، مقابلے پہ چاہے کوئی بھی ہو، قرآن کو دیکھو گے کہ علی کے ساتھ نظر آئے گا. قرآن کو دیکھو گے تو علی کے ساتھ نظر آئے گا. اس لیے کہ یہ تعلق ٹوٹنے والا نہیں ہے. اور اس امت کو نبی کے گھر سے کیا ملا ہے، یہ جملہ میں دوسری مرتبہ دہرا رہا ہوں. ایک مرتبہ پہلے پیش کیا اور دوسری مرتبہ پھر آج پیش کر رہا ہوں. اس امت کو نبی کے گھر سے کیا ملا، کیا دیا ہمارے نبی نے ہمیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں تم نے دو بھاری چیزیں چھوڑے چلا جا رہا ہوں. انتظار کو ٹھیک اس سکال ہے. دو بھاری چیزیں، چار چیزیں معمولی نہیں ہیں. توجہ کیجیے، چیزیں معمولی کیا ہے؟ بھاری ہے. کتنی بھاری ہے؟ توجہ فرمائیے. حضور فرماتے ہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور دونوں چیزیں ہلکی نہ سمجھنا بھاری ہے. یا سننا کیا حضور فرماتے ہیں اللہ کا قرآن کتنا بھاری ہے. قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو دنیا کے ہر سوال کا جواب دیتا ہے، میرا تجھ پہ سوال ہے تو کتنا بھاری ہے، تیرا کتنا وزن ہے. تو قرآن کہتے ہیں ہاں میرا یہ دعویٰ ہے کہ رب فرماتا ہے کہ صلی اللہ علیہ کا کتاب ابتداءً لکل شیء. احمد دعا کے چہرے والے، اے وہ لال کی زلفوں والے، اے طیب و طاہر و اطہر، اے میرے نبی منور، میں نے یہ قرآن جو نازل کیا ہے اس کی شان کیا ہے؟ نزل علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. اے سونا جو قرآن تجھ پر نازل کیا ہے اس میں ہر شے کا بیان ہے. ہو سکتا ہے تورات سے سوال کرو جواب نہ دے سکے، ہو سکتا ہے زبور و انجیل سے سوال کرو جواب نہ دے سکے، لیکن قرآن کا اعلان ہے، قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا معجزہ ہے، قرآن زندہ کتاب ہے، قرآن بولتا ہے. وَلَا رَتَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. قرآن کہتا ہے ہر تار اور کچھ شے کا بیان میرے اندر ہے. قرآن کہتا ہے ہر سوال کا جواب میں دیتا ہوں. میں نے ادب سے کہا اے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والے کی کلام اللہ کی پیاری کتاب، ذرا بتا تو صحیح تیرا وزن کتنا ہے. کیونکہ نبی فرما رہے ہیں دو بھائی
قرآن تیرا وزن کتنا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے لے سن، لگا عقل کا ترازو اور تول قرآن کا وزن کتنا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ قرآن کہتا ہے میرا وزن پوچھتا ہے، میں بتاتا ہوں کہ اللہ اگر مجھے پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو پہاڑ میرے دبدبے سے، میرے وزن سے، میرے بوجھ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ پہاڑ نہ رہتے، ریت بن جاتے۔ اس لیے کہ جب پتھر اس انداز میں ٹوٹے کہ ریزہ ریزہ ہو جائے پھر اسے پتھر نہیں کہتے، اسے ریت کہتے ہیں۔ اور جہاں ریت ہو وہاں سبزہ نہیں، جہاں ریت ہو وہاں زندگی کم، سبزہ نہیں، موسم کی حدت۔ اچھا اس بات کو بھی چھوڑو، دوسرے انداز میں لیتے ہیں اگر قرآن پہاڑوں پر نازل ہو جاتا اس کے وزن سے، روح سے، خشیت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اب پہاڑ ہو جاتے ریزہ ریزہ، تو ہوتا یا میں ہوتا؟ کبھی نہیں۔ کیوں کہ اگر پہاڑوں کا وجود ختم ہو جائے تو زمین پہ آ جائے زلزلے۔ اللہ فرماتا ہے جب میں نے زمین کو پیدا کیا تو زمین کانپتی تھی، لرزتی تھی۔ رب فرماتا ہے پھر زمین میں میں نے میخیں ڈال دی، یہ میخیں وہی پہاڑ ہے۔ اور رب کہہ رہا ہے اگر پہاڑ پر نازل ہو جاتا، کیا مطلب ہے؟ ایک پہاڑ نہیں، ساری روئے زمین کے پہاڑ۔ کہیں اجمال میں تفصیل ہے، کہیں تفصیل میں اجمال ہے، ساری زمین کے پہاڑ